یہ ساری تفسیریں آپ حیران ہوں گے. یہ درس کے اوپر ریڈیو پہ اعلان ہوئے کرتے تھے, بڑے بڑے علامہ آ کے یہ بتایا کرتے تھے کہ ان کا پھر نکاح کیسے ہوا تھا. چونہ بینند حقیقت در افسانہ زنند. حقیقت نگاہ سے اوجھل ہو جائے تو پھر افسانے باقی رہ جاتے ہیں. تو اس نہیں, میں نے کہا کہ یہ جو مشکل تھی نا پہلی, کہ یہ پہلے کیسے ایک جوڑا بنائیں جس سے آگے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا نا, پھر چل سو چل. لیکن وہ پہلا جو تھا وہ تھا اصل مشکل. تو انہوں نے پہلے کا حل کر دیا اور پھر اطمینان کی نیند سو گئے کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا حل. مرد بھی بن گیا, عورت بھی بن گیا, عورت بھی بن گئی. آگے ایک الجھن اور آئی تھی ان کے ہاں کہ اب اسی جوڑے کے ہاں لڑکے میں پیدا ہونا ہے, لڑکی نے بھی پیدا ہونا ہے. وہ ہوئے بہن بھائی. شریعت کی روح سے بہن بھائی کی شادی ناجائز. اب شریعت آ گئی وہاں, پھر کیا کریں؟ حال ان کے ہاں ہوتے ہیں. پہلے ایک الجھن پیدا کرتے ہیں, پھر اس کا حال تلاش کرتے ہیں. چلے کہ وہ پھر یوں ہوا تھا کہ ایک حمل کا جو لڑکا تھا اس کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کرتے تھے, اور اس حمل کی لڑکی کی شادی, وہ جوڑا پیدا ہوتا تھا لڑکا اور لڑکی, اور اس حمل کی لڑکی کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے سے کرتے تھے. گویا اگر حمل بدل جائے پہلا اور دوسرا تو پھر وہ بہن بھائی نہیں رہتے. عزیزان من, کیا کیا میں عرض کروں آپ, یہ اپنے تک ہی اس کو محدود رکھتے تو پھر بھی یہ ٹھیک ہے کہ اس زمانے میں یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی انسانوں کے. انہوں نے یہیں تک سمجھا, انہوں نے سمجھا, ہمیں کیا, انہوں نے سمجھا تو معاملہ ختم. مصیبت انہوں نے یہ پیدا کر دی کہ یہ جو کچھ کہا اس کو منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وہ جو علم انسانی کی بلند پر فائز تھے, انہوں نے یہ کچھ بتایا. یہ آ گئی آپ کے ہاں کی روایات, احادیث, اور اس کے بعد عقیدہ پھر یہ پیش کیا کہ یہ کم از کم صحائح ستہ یا اس میں بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کی احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا انکار کرنا مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کا آپ انکار بھی نہیں کر سکتے. عزیزان من, 1400 سال کا عرصہ ہوا جب قرآن نازل ہوا تھا. قرآن نازل ہوا ایک ایسی خطہ زمین میں جو یوں کہیے علم کے اعتبار سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. جیسا میں نے کئی دفعہ یہ کہا ہے, حجاز کے خطے میں مکہ بڑا ہی بنیادی شہر, بڑا مشہور شہر, یعنی اس زمانے کا بین المللی سا شہر تھا. مکے میں 17 آدمی ایسے تھے جو نوشت و خوان جانتے تھے, لکھنا پڑھنا صرف. اعلیٰ علم تو آگے رہا جاتا, یعنی اس قسم کا وہ ماحول, اس قسم کا علاقہ ہے, اس قسم کا وہ ملک تھا. اس ملک کے اندر ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوا جو اس ملک میں بھی ان پڑھ تھا. یاد رکھیے, نبوت سے پیشتر ان پڑھ تھا. نبوت کے بعد یہ بات نہیں کی, حضور نے لکھنا پڑھنا سیکھا, علم تحصیل کیا, لیکن بہرحال نبوت ملنے سے پیشتر ان پڑھ. ایسا خطہ زمین, اس کے اندر ایک ایسا شخص وہ جو ان پڑھ ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے جو محفوظ چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس. تخلیق انسانی کے متعلق جہاں یہ الجھنیں موجود تھیں, عرب میں بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں, اس شخص کے سامنے بھی تو یہ الجھنیں موجود تھیں. وہ تخلیق انسانی بلکہ زندگی کی تخلیق کے متعلق وہ کچھ بیان کرتا ہے کہ آپ کی 20ویں صدی میں آ کر سائنس کے انتہائی انکشافات ایک ایک کر کے اس کی تصدیق کر رہے ہیں, اس کی سند لا رہے ہیں.
یہی وہ مقامات ہیں جہاں وہ پیرس کا محقق ڈاکٹر، جس کا میں نے کئی دفعہ ترجمہ کیا، ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، بوکیلے، ان مقامات پہ آ کر جب وہ آیت لاتا ہے قرآن کی، اور وہ اس طرح جیسے فرتے حیرت سے یا فرش مسلط سے اچھل پڑتا ہے، الفاظ اس کے یہ ہوتے ہیں: اے دنیا کے بھر کے سائنسدانوں، خدا کے لیے بتاؤ کہ 1400 سال پیشتر ایک شخص یہ بات کہہ سکتا تھا اپنی طرف سے؟ پھر وہ ایولیوشن کی تھیوری آگے آتی ہے، نظریہ ارتقاء، کہ لائف، زندگی پھر مختلف مراحل میں سے گزرتی ہوئی اس سے مختلف قسم کی اسپیشیز یا انواع کیسے بنی اور بنتی ہوئی آگے چلی جائے تاکہ وہ پیکر انسانی میں نمودار ہو گئی۔ میں اس وقت یہ اس پورے سلسلہ ارتقاء کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، کئی مقام پہ ہو بھی چکا۔ میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں بھی اس پہ ڈسکس کی ہے، پوری تھیوری میں نے دی ہے۔ لائف سیل کی نمود سے لے کر انسانی پیکر تک کی، اور
मतालिबुल फुरकान की दूसरी जिल्द में भी ये चीज़ मैंने डिस्कस की है, और ये तमाम बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवरीज ये की हैं उनके हवाले भी वहाँ मौजूद हैं। मैं इस वक्त वो नहीं पेश कर रहा, इस वक्त यही आयत मेरे सामने है। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। दीगर मकामात में कुरान के तमाम वो आयतें मौजूद हैं जिनको कड़ियाँ मिलाने से ये सारा सिलसिला जितना भी इर्तिक़ा का इस वक्त तक नमूदा हुआ है, उन कड़ियों के मिलाने से वो सारा एक एक करके सामने आ जाता है। उन कुरान का अंदाज ये है कि वो दीगर मकामात के में उनमें से किसी एक बात का जिक्र कर देता है। तो उसने खुद कहा है ना कि तसरीफ़ आयात से मेरे मफ़हूम समझ में आएगा कि जो मैंने मुख्तलिफ मकामात पे उस मौजू के मुतल्लिक़ कहा है उन सब को इकट्ठा कर लो तो बात समझ में आएगी। तो वो तो सब मौजूद है, यहाँ सिर्फ ये एक आयत दी है, यानी वो स्टेज जिसमें से ये मिट्टी पानी से मिलकर सूरज की हरारत से खुश्क होकर वो ऐसे हो जाती है जैसे एक बेक की हो, खटकती हुई खनकती हुई। यहां से हुई बात। चंद एक आयतें मैं पेश कर रहा हूं और उनके साथ इत्तेफाक है ये कि इसी महीने जनवरी 83 का रीडर डाइजेस्ट आया है, उसमें एक बड़ा पूरा मालूमात मजमून है तो मुख्तसर लेकिन बड़ा जामिया सा है। हाउ लाइफ ऑन अर्थ बिगैन, जमीन पर जिंदगी की नमूद कैसे हुई, इब्तदा कैसे हुई, शुरू कैसे हुई। अब कुरान के अल्फाज के एजाज देखिए आपके बात कैसे समझाता है। हमारे यहाँ तो ये हुआ ना कि वो मिट्टी ली थोमा सा और उसको इस तरह से एक पुतला बना दिया, फूंक फूंकी आदमी बन गया, तो गोया ये तख्लीक हो गई ना आदमी की। कुरान कहता है बदा खल्कल इंसान मिन तीन, तख्लीक के इंसानी के प्रोग्राम की इब्तदा मिट्टी से हुई। एक लफ्ज अरबाब दानिश इसकी दाद देंगे। खलकल इंसान अगर सिर्फ होता तो वो ठीक था कि ये पुतला ही बना दिया। उसने तो एक पूरी की पूरी स्कीम देनी है, लड़ी देनी है, सिलसिला एक देना है। उसके लिए उसने ये नहीं कहा कि बदा खलकल इंसान मिन तीन, उसने कहा है कि बदा खलकल इंसान मिन तीन। 32/7 32/7 और मकामात में भी हैं, लेकिन बहरहाल ये एक रेफरेंस ही काफी है। बदा खल्कल इंसान मिन तीन, इंसान के सिलसिला तख्लीक की इब्तदा तीन से हुई। तीन का हमारे यहाँ तो एक ही लफ्ज़ तर्जुमा मिट्टी हम करते हैं,